اور اب بات کرتے ہیں مدر آف آل ڈیڈز. یورپی یونین کی سربراہ ارسلا ون ڈر لائن اور یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا اس بار 26 جنوری کو جو دلی میں یوم جمہوریہ منایا گیا اس کے مہمان خصوصی تھے. اس موقع پہ مدر آف آل ڈیڈز کا اعلان ہوا. یورپی یونین کی سربراہ نے کہا کہ ہم 2 ارب لوگوں کے لیے فری ٹریڈ زون بنا رہے ہیں. ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ معاہدہ 30% عالمی پیداوار اور 1/3 عالمی تجارت کے حصے داروں کے درمیان ہو رہا ہے. ہم مل کے $27 ٹریلین کی مارکیٹ ہیں. یورپی یونین میں بھارت کو 144 سروسز سب سیکٹرز اور بھارت میں یورپی یونین کو 102 سیکٹرز تک رسائی ملے گی. بھارت یورپی یونین تجارت کا حجم اس وقت $142 بلین سالانہ ہے جسے اگلے 5 برس میں دونوں فریق $200 ارب تک پہنچانا چاہتے ہیں. انڈیا کا اس وقت یورپی یونین کے ساتھ جو تجارتی سرپلس ہے وہ $15 بلین ہے. 6000 یورپی کمپنیاں بھارت سے تجارت کرتی ہیں اور 1500 بھارتی کمپنیاں یورپ سے تجارت کرتی ہیں. 2023 میں یورپی یونین نے بھارت کا GSP سٹیٹس ختم کر دیا تھا مگر دونوں فریق ٹرمپ کے ڈسے ہوئے ہیں. بھارت پر امریکہ نے 50% ٹیرف لگا رکھا ہے جبکہ گرین لینڈ کے معاملے پہ یورپ پر بھی 10% اضافی ٹیرف کی دھمکی دے رکھی ہے. 15% ٹیرف ٹرمپ کی جانب سے پہلے ہی یورپ پہ لگا ہوا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ یورپ اور انڈیا جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں دراصل یورپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. یہ جو معاہدہ ہے اس سے روس کی مدد ہوگی اور یہ ایک احمقانہ فیل ہوگا. دیکھیں اب فرسٹ آف جی شاہ زیب نہیں آپ بتائیں. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بہت تقریباً 1 سال یا 1 سال سے زائد کے بعد ہی اتنی بڑی ڈپلومیٹک ٹرائمف ہوئی ہے مودی کے لیے. اٹ از اے ہیوج ڈپلومیٹک ٹرائمف. ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ جو آنے والی جو دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے نئی دنیا بھی ہے اس میں کس قسم کی الائنمنٹس اور کس قسم کی ڈیلز ہوں گی. مجھے ہنسی پتہ کس بات کی آتی ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں امریکہ نے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جاری کی تھی, بڑی مزیدار ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کہا تھا کہ دیکھیں چین کے ساتھ ہمارا کوئی نظریاتی مسئلہ تو ہے ہی نہیں, نہ ہم ان کی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ایک میوچولی ایڈوانٹیجس اکنامک ریلیشن شپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے اکانومی میں کمپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یورپ کے بارے میں کہا کہ یار تم تو ختم لوگ ہو یار, آپ نے اپنا کلچر اپنی ثقافت سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور کچھ کر اپنا بندوبست کر. اچھا جب وہ کر رہے ہیں تو پھر بھی مسئلہ ہے, نہ کریں پھر بھی مسئلہ ہے. ہاں جیسے کینیڈا نے کہا کہ میں الیکٹرانک وہیکل منگوا رہا ہوں, چین کے تو اس نے کہا تو منگوا کے دیکھ 100% ٹیرف نہ لگایا تو اس نے کہا کہ یار تم تو سیریس ہو گئے ہو. اچھا مطلب جی شاہ بات صحیح ہے کہ یہ جیسے بھارت اور یورپ کے درمیان یہ گفت و شنید تو سال سے چل رہی تھی بہت ہی سلو پیس پہ. ٹرمپ صاحب کی جو اقدامات ہیں یورپ کے خلاف بھارت کے خلاف, اس سے ایک سینس آف ارجنسی آ گیا کہ ہمیں یہ اب کر لینا چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ٹریڈ کی بات تو ہے ہی ہے دونوں اکانومیز کی, لیکن ایک بہت کلیئر جو ہے ایک میسج بھی دینا ہے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کو کہ آپ کے بغیر بھی ہم کام چلا سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ڈیل کی بات کر لی. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ چین کے ساتھ, یہ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے, ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں. یہ 8 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر برٹش پرائم منسٹر وہاں گیا ہے. اب ہم تو چونکہ فارمر برٹش کالونی ہے تو ہم بڑا ان کو طاقتور ملک سمجھتے ہیں, لیکن اس دفعہ بہت کلیئر ہے کہ اصل پلیئر چین ہے, ڈومیننٹ پلیئر وہ ہے. چاہے آپ بات کر لیں اپنا بیٹریز کی, الیکٹرانک وہیکلز کی, ریئر ارتھ منرلز کی, مطلب روبوٹکس کی, اس میں چین ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ ٹریڈ کی بات بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن برطانیہ کو شاید زیادہ ضرورت ہے یہ آپٹکس دکھانے کے لیے کہ اگر ٹرمپ صاحب کا جو رویہ جا رہا ہے تو ہم قریب جا سکتے ہیں چین کے. اچھا صرف دیکھو برطانیہ کا ایشو نہیں, کمپیئر ٹو امریکہ, ایک چھوٹی سی بات کہ
ٹرمپ صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ روس سے تیل نہ لو، فلاں سے بات نہ کرو، اس سے بات نہ کرو. چین کا سب سے جو مزیدار بات ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ امریکہ سے تعلقات نہ رکھیں. وہ کہتا ہے آپ رکھیں، ہمارے ساتھ بھی رکھیں. اور نظر یہ آتا ہے کہ چین کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ہمارے قریب آ جائیں. میں توڑنا نہیں چاہ رہا امریکہ سے، ہمارے قریب آ جائیں. اور یہ روش جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے زرار کہ یہ جو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے، الائنمنٹ کی ہے، یہ ابھی ہم نے دیکھا. اس سے پہلے کینیڈا کے پرائم منسٹر گئے، وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ دورہ تھا، کیونکہ کوئی 10 سال کے کشیدگی کے بعد جا کے انہوں نے یہ کیا. اور نہ صرف ایک دورہ کیا، اسٹریٹجک الائنمنٹ کی بات کر لی انہوں نے. تو ویسٹرن ورلڈ میں ہم کہتے ہیں کہ کینیڈا وہ ایک بڑا ملک تھا جو بالکل چائنا کے ساتھ اس کے سمجھے کہ پھڈا تھا، اور وہ بہت کھل کے ریچ آؤٹ کر رہا ہے. ساؤتھ کوریا کا ایک دورہ ہوا ہے، فرانس کے ایمانوئل میکرون نے دورہ کیا، سننے میں آ رہا ہے اگلے مہینے جرمنی کے چانسلر بھی وہاں جائیں گے. تو راستے جو ہیں یہ باقی ملکوں کے سارے کھل رہے ہیں. بالکل. اور کیا اس میں ایک بات ہے یکمشت، وہ ہے ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے اور امریکہ کا جو رویہ ہے. بالکل. دیکھیں ٹرمپ صاحب جس سپیڈ پر جا رہے ہیں نا، کبھی کبھی آپ کو وائس نوٹ ملتا ہے نا واٹس ایپ پر، جب ٹائم نہیں ہوتا 1.52 پہ سنتے ہیں، یہ ٹائمز 10 پہ جا رہے ہیں. ہاں، جس طرح اس نے ہر ایک ایگزسٹنگ گلوبل ٹرینڈ کو ایکسیلریٹ کیا ہے. میرے خیال آپ کو ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ چائنا بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، وہ بھیڑ جائے امریکہ کے ساتھ ایک دفعہ، اسی وقت بھیڑ جائے. اچھا، اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ جو ایران کے خلاف ہو رہا ہے، فرض کریں کہ کل کرا ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے اور ایک پرو اسرائیل پرو امریکہ حکومت آ جاتی ہے. اس کا مطلب پتہ ہے سیدھا سیدھا کیا ہے؟ جس طرح وینیزویلا کے قبضے سے چائنا کو آئل کی ایک بڑی مارکیٹ سے ڈینائی کیا گیا کہ نہ خرید سکے، اسی طرح جو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ ہے چائنا کا، وہ یورپ تک کیسے پہنچے گا؟ اسی راستے سے پہنچے گا. اگر وہاں ایک پرو امریکن گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ رستہ بھی بلاک ہوگا. ایک پوری گیم آف چیس چل رہی ہے، پوری دنیا بورڈ ہے، اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کون کہاں جاتا ہے. لیکن دیکھیں اگین پاکستان کی پوزیشن، اب ہمیشہ جب یہ امریکہ کے ساتھ تھوڑی سی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے تو ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اور ہم نے خود یہ سوال پوچھا ہے کہ ڈو وی ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو. ہاں، کیا کہ وہی ہے نا کہ آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس. تو جو میری ریڈنگ ہے امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی، اس میں پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے کافی جگہ کھلتی ہے، کیونکہ فریمنگ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک یا تو تم رہو گے یا تو ہم رہیں گے چین کے ساتھ. کولڈ وار والی فریمنگ نہیں ہے. آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے اس وقت. اور انفیکٹ اگر پاکستان کی پوزیشن دیکھو تو یہ حیران کن بات ہے کہ اگر 3 میجر پاورز ہیں دنیا میں، امریکہ، چین اور چلیں روس کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کے تینوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے. اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ بتاؤ. پاکستان ایک ویسٹ اوپن کارنر پلاٹ ہے. ویسٹ اوپن کارنر پلاٹ ہے. ہاں، نارتھ اور ساؤتھ تو ویسے ہی بند ہے. ویسٹ کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے. پاکستان کو لوکیشن کا فائدہ ہے سر. لوکیشن ریئل اسٹیٹ کے 3 ہی اصول ہیں، یہ ہیں. اور وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے ٹرمپ، اور وہ بھی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. سر بات تو آپ کی ویسے کہیں اور بھی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ اسے ہم امریکہ کا ملک ریاض وہ دنیا کا ملک ریاض کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے زیادہ ہو جائے گا، دوست نہیں، زیادہ ہو جائے گا. وقفہ لے لیں.